ہمیں اب اسلام کا ایک ماڈرن ورژن چاہیے. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا یا 4 صدی 5 صدی پہلے اسلام تھا تو وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا. آج کے دور کے نئے تقاضے تو نیا ورژن ہونا چاہیے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، یہ بات کرنے والا یا تو وہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا یا وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے. یعنی دو طرح کے لوگ سوال کر سکتے ہیں نا. اگر تو وہ شخص ہے جو اسلام کو نہیں مانتا اس کے اعتبار سے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، اگر ہیرے کے اوپر گرد پڑ جائے تو گرد کو دور کیا جاتا ہے، ہیرے کی ماہیت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیرے سے زیادہ سالڈ، سبحان اللہ، قیمتی سبحان اللہ، اور حقیقت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. ان پر آنے والی گرد کو دور کیا جائے گا کہ اگر اس کا چہرہ چھپانے کی کوشش کی جائے گی تو اسے دور کیا جائے گا، نہ کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے اس پر پرابلم یہی ہے کہ اجتہاد کے معنی و مفہوم اور دائرہ کار کو لوگ نہیں سمجھتے اور تب یہ سوال کرتے ہیں. اگر یہ ہو نا کہ اجتہاد کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور دین کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دین نے آسانیوں کے لیے کتنی گنجائش دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے باقاعدہ اصول کے طور پہ رکھا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ، اسے بطور اصول کے بیان کیا اور یہ اجتہاد کے بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے. لہذا جہاں پر ریفارمیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر اصل میں یہ اصول اگر رکھ کے دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت اور بڑی گنجائش نکلتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات، اپنی لذات سے ہٹنا پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے جو کچھ کرنا کرانا ہے نا وہ ہماری خواہشات کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے. اللہ. اب دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون لوگوں کی خواہشات اور ان کی لذات کو باقی رکھتے ہوئے خود قانونی تبدیل ہو جائے. مثال کے طور پہ جو لوگ افیون کھاتے ہیں، ہیروئن کھاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ایڈکٹڈ ہے، نشہ کرتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یار کیوں پابندی لگائی ہوئی اتنی مزیدار چیز کے اوپر ہے، ادھر پیتے ہیں ادھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ایسی لذت آمیز اور لذت انگیز چیز کے اوپر کیوں پابندی ہے؟ اب وہ 1000 مل کے درخواستیں کریں، 1000 مل کے اپلیکیشن دیں کہ جناب چرس کی اجازت دے دیں، آپ جناب ہیروئن کی اجازت دے دیں، قانون کبھی ان کی بات نہیں مانتا. اس لیے کہ قانون ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرے گا. قانون اپنی جو اس کی افادیت ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر فرم رہے گا، ثابت قدم رہے گا، وہ نہیں ہلے گا. اب لوگ کیا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اسلامی ریفارمیشن ہونی چاہیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بے پردگی کی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک، موسیقی کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکے لڑکی آپس میں تنہائی میں ملیں، باتیں شاتیں کریں، انجوائے کریں، اس کی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک، شراب کی بھی 2-4 چسکیاں لے لینی اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ والا اجتہاد کر دیں ہمیں. اللہ. ٹھیک، تو جیسے کوئی قانون چرس، افیون، ہیروئن اور اس طرح کے نشے کو کسی بھی قیمت پر الاؤ نہیں کرتا، اس کی پرمیشن نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی نظر کے اندر یہ چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہیں. لہذا لوگ جو مرضی کرے، قانون نہیں بدلے گا، قانون ان کی خواہشات کو نہیں دیکھے گا، ان کو کہے گا کہ بھائی اس کی جگہ جو جائز چیزیں ہیں جن سے تمہیں لذت ملے جتنی مرضی استعمال کرو. اسی طریقے سے اسلام کا جو قانون ہے اس کی نظر میں جو یہ چیزیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جائز قرار دے دے اور ان کی اجازت مل جائے، اسلام کی نظر میں یہ تباہ کن ہے. اسلام کی نظر میں بدکاری تباہ کن، اسلام کی نظر کے اندر بے حیائی تباہ کن ہے، اسلام کی نظر کے اندر شراب عقل کو غارت کرنے والی تباہ کن. لہذا اب لوگوں کی خواہش پر اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا متبادل اسلام بولے گا کہ اس کے متبادل جتنی چیزیں کریں. بدکاری کی جگہ نکاح موجود ہے، شراب کی جگہ لاکھوں جائز مشروبات موجود ہے، حرام گوشت کی جگہ حلال گوشت موجود ہے. 70 قسم کی ڈشیں بنا کے کھا لو حلال گوشت کی، کوئی منع نہیں.
لیکن وہ بندہ بولے کہ نہیں خنزیر کی اجازت ہونی چاہیے اور اسلام میں تھوڑی سی ریفارمیشن آ جائے, تھوڑی سی تبدیلی آ جائے, تجدید آ جائے اس کے اندر, اور یہ والی اجازت ہو جائے, تو یہ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون لوگوں کی تمام تر خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا, اسی طرح اسلام بھی لوگوں کی تمام تر خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, اور خالق کائنات نے اپنے علم کے اعتبار سے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ بندوں کے حق میں نقصان دہ تھی, اس میں اور حکمتیں تھیں, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. ایک تو یہ بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو لفظ بولا جاتا ہے, دیکھیں ریفارمیشن کا لفظ تو جو ہے وہ بذات خود جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کرنا, لیکن وہ نیا کرنے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. نیا کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پرانی چیز کو زنگ لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے سیکل کر کے اسے نیا کر دیا جائے, ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے. ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ چیز ہی نہیں لے آئیں. پہلی جو چیز ہے, جو پہلی ہے کہ پرانی چیز پہ اگر زنگ لگ جائے تو اس کو دور کر کے اسی کو چمکا دیا جائے, اسے کہتے ہیں تجدید, اسے کہتے ہیں تجدید. دوسرے کو کہتے ہیں تجدد, کہ چیز ہی نہیں آ گئی. تجدید اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد بھیجتا ہے, لیکن وہ مجدد کیا کرتا ہے کہ وہ جو اسلام کا نکھرا صاف ستھرا اصل حقیقی چہرہ ہے اس کے اوپر جو گردش زمانہ اور مرور زمانہ سے جو اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے, لوگ بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا قرآن و حدیث کی تعبیرات کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا خواہ تفسیر کے نام پہ, خواہ تصوف کے نام پہ, خواہ کسی ازم کے نام پہ جو اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد بھیج دیتا ہے جو ان ساری کی ساری جو ڈسٹورشنز کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے, جو تبدیلیاں کرنے کی, تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے, وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے اور اسلام کا دوبارہ اصل نکھرا ہوا چہرہ وہ سامنے لے آتا ہے. تو یہ ہے تجدید. تو تجدید تو ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حقیقی چہرہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے لاتا رہے گا, اور اس طرح مجددین آتے رہیں گے. باقی یہ ہے کہ تجدد والے بڑے آئے بڑے چلے گئے. اللہ ایسے آتے تھے کہ جیسے آندھی طوفان آئی ہے, لیکن آندھی طوفان ہی ختم ہوتی ہے, وہ ملک وہیں پر کھڑا ہوتا ہے, اس کی بلڈنگز وہیں پر کھڑی ہوتی ہیں. تو اسلام کے اوپر اس طرح کے اتنے بڑے آندھی طوفان آئے. کرامتا فرقے نے اسلام پہ غلبہ پانے کی کوشش کی, چنگیز خان نے اسلام کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی, اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے طوفان آتے رہے, لیکن دنیا میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھتی رہی, مسلمانوں کے ملک بھی بڑھتے رہے, مسلمانوں کا غلبہ بھی بڑھتا رہا, اسلام پہ عمل بھی بڑھتا رہا, اسلام قبول کرنے والے بھی بڑھتے رہے, اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو لہذا دین کے اندر ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے, وہ ریفارمیشن اگر تو تبدیلی کے معنی میں کہ احکام ہی بدل دیے جائیں, تو ایسی ریفارمیشن نہ کرنا جائز ہے, اور نہ ایسی ریفارمیشن اسلام کا حصہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جائے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام کا ہمیشہ جو بھی ورژن ہے وہ ماڈرن ورژن ہی ہے. یہ ماڈرن ہی ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے سامنے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک دنیا کے اندر وہ ممالک جن کا پچھلے 400-300 سال سے ایک قانون چلتا آ رہا ہے, انہوں نے اپنے قانون کو نہیں بدلا. خواہ آپ یو کے کا لے لیں, ماڈرنزم کے بعد, جدیدیت کے بعد انہوں نے اپنے رولز سیٹ کر لیے. اب جو رولز سیٹ کیے ہیں وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں کسی بھی طور پہ. آپ اس طرح کریں, ایسا ہی مشورہ جا کے یونائٹڈ نیشن کو دے دیں کہ جناب والا آپ نے جو رولز بنائے ہیں یہ کافی جو ہے نا وہ پرانے ہو گئے, 70-80 سال ہو چکے ہیں, ایک صدی ہونے کو آ گئی ہے, اب اسے تبدیل کر دیا جائے. وہ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور یہ بڑی سوچ و بچار کے بعد بنائے گئے ہیں, یہ تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ جواب دیں گے نا. اب یہ عقل انسانی کے بنائے ہوئے, اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں, اس کی تفصیلات, اس کی شکیں, اس کی کنڈیشن, اس کی فارمز کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن آپ کو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ جناب یہ ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے ہیں اور یہ بڑے بیسک اصول ہیں, یہ تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے وہ تو ایسے قطعی ہو گئے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے, اور وہ جو ہزاروں عقلوں کو پیدا کرنے والے خالق نے بنائے ہیں, جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے,
جس کے اندر کسی غلطی کی، کسی ابہام کی، کسی باطل کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے تبدیل ہو جائے؟ اس نے تو پہلے دن سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل نے مٹنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے کا نازل کردہ ہے، حمد والے کا نازل کردہ ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل کو قرآن تک راہ ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآن باقی ہے اور اس خدا کی کتاب ہے جس کے بارے میں غلطی کا تصور بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں، غلطی کا تصور بھی نہیں اور امکان بھی نہیں ہے، تو اگر اتنی ساری عقلوں کا بنایا ہوا اصول ایسا قطعی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، تو پھر خدا کا قانون بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔